إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله تبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، وہی مستحق ہے تمام تعریفوں کا، بڑی حمد والا اور وہی عظمت و بلندی والا ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء و تمام مرسلین پر اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو۔ آخری نبی خاتم النبیین سید المرسلین والرحمت للعالمین محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو، آپ کے اہل بیت پر سلام ہو، آپ کے متبعین پر۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی عنوان سے مسجد حاضہ میں درس ہو رہا ہے۔ گزشتہ اللہ کے تعارف میں جو کہ اللہ رب العالمین نے منتخب فرمایا، قرآن مقدس میں ایک آیت جس کو تمام قرآنی آیات کی سردار قرار دیا گیا، اس میں اللہ نے اپنا تعارف بیان فرمایا ہے۔ تو گزشتہ چند باتیں آپ کے سامنے گوشہ گزار کی گئی، آج بھی اسی کا تسلسل ہے۔ گزشتہ میں نے آپ کو بتایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کا کیا معنی ہے؟ جو اللہ نے بیان فرمایا کہ کون ہے اس کی جناب میں سفارش کے لیے لب کشائی کرے سوائے اس کی جس کو وہ خود اجازت دے۔ تو یہ اجازت جس کو ملے گی یوم یقوم الروح والملائکہ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اس آیت مبارکہ کے ذریعے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ جس دن تمام روحیں ملائکہ اللہ کے حضور بعدب کھڑے کر دیے جائیں گے، حساب کا دن ہوگا۔ لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کر پائے گا سوائے اس کی جس کو رحمان اجازت دے گا۔ تو یہ الا باذنہ کی تشریح، اس کی تفسیر یہی تفسیر ہے کہ میدان حشر میں مقام شفاعت جس کو اللہ عطا کرے وہ مقام شفاعت سے سفارش کرے گا۔ اور یہ مواقع میں نے آپ سے کہا کہ احادیث میں ہے کہ ایک تو سب سے بڑا مقام محمود کا وعدہ ہے ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس کا ذکر سورہ اسراء میں ہے۔ اللہ نے خود فرمایا اپنے حبیب محمد رسول اللہ سے کہ ہو سکتا ہے ان قریب تمہارا رب تم کو مقام محمود پر فائز کرنے والا ہے۔ تو وہ مقام محمود جس کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، رسول اللہ نے ہم کو سکھایا۔ آذان سنتے ہی آپ کہتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقام محمود الذی وعدتہ۔ یہ جو دعا آپ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، یہ وہی ہے مقام محمود کے لیے دعا جہاں سے آپ سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے ہم سب کی، اور اللہ ہم کو وہ نصیب فرمائیں۔ اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ دنیاوی اعتبار سے جو لوگ اپنے سفارشیاں گھڑ لیتے ہیں تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، آج کر رہے ہو، یہ تو صدیوں پہلے بھی یہی عقیدے تھے جو تمہارے آج عقیدے ہیں۔ مشرکان عرب بھی جو اپنے ہستیاں سفارشیاں بنا کر کے گھڑ کے کھڑے کر لیے تھے، جو بت بنائے ہوئے تھے، ان بتوں کے بارے میں ان کا تصور یہی تھا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہستیاں اللہ کے نزدیک ہمارے سفارش کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ یونس میں ہے۔ تو
تو یہ تو ہے پرانا عقیدہ ہے اور یہی غلط عقیدہ ہے، اسی کی اصلاح کے لیے تو انبیاء آتے رہے ہیں، اور بالآخر محمد رسول اللہ نے کام تکمیل تک پہنچا دیا، ان تمام بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا رسول اللہ نے، ختم کر دیا قصہ، عقیدہ باطلہ کا خاتمہ ہوا اور عقیدہ حق کو نافذ کر دیا گیا، لوگوں نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد اگر پھر کچھ لوگ اسی طریقے پر اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر ابو جہل پھر ابو لہب دکھائی دیں گے زمین کی پشت پر، تو دکھیں گے بھائی۔ اللہ والوں کا کام یہ ہے کہ انہیں پہچانے کہ یہ ابو جہل کے طریقے پر ہے، یہ اس کا متبع ہے، یہ ابو جہل کا ابو لہب کا متبع ہے جو اس کے دین پر چل رہا ہے، آپ کو پہچان لینا چاہیے، کوشش کریں اس کی اصلاح کی، اگر وہ سدھر جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں سدھرتا ہے تو جا تیرے طریقے پر تو ہے جی۔ لکم دینکم ولی دین کے تحت یہ تمہارا دین اور یہ ہمارا دین، انبیاء نے یہ دین سکھایا جس پر ہم چل رہے ہیں، جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، ہم کریں گے، ہم انبیاء کے دین کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، ہم انبیاء کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے، ہم محمد رسول اللہ کو پکڑے رہیں گے جنہوں نے ہم کو یہ سب کچھ سکھایا کہ سارے معبودان باطل کا انکار کرو، کہو لا الہ الا اللہ، بس ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، ہم ایمان لائے۔ جو نہیں لاتا ہے اپنے طریقے پر، وہی ابو جہل اور ابو لہب کے طریقے پر رہتا ہے، وہ رہ لے۔ تو یہ وہ باطل عقیدہ ہے۔ اسی ضمن میں اللہ نے اس کے بعد والی آیت مبارکہ، اس بعد والے جملے میں، اس آیت مبارکہ میں سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 255 میں جو آیت الکرسی ہے، اس میں اس جملے کے بعد من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں سفارش کے لیے لب کشائی کرے جس کے سوائے اس کے جس کو وہ اجازت دے رہا ہو۔ اس کے بعد اللہ نے ان کے جڑوں کو کاٹ دیا کہ جو سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہماری کوئی شفاعت کر لیتے ہیں، یہ تو آخرت کا ہے معاملہ، اور وہ بھی بہت خاص مخصوص طبقہ ہے وہ جن کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقام، سب سے پہلے تو محمد رسول اللہ ہے، سب سے پہلے اس مقام پر کون ہے؟ محمد رسول اللہ ہے، مقام شفاعت پر۔ اس کے بعد احادیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں، مقرب ملائکہ کو اللہ تعالیٰ وہ موقع دیں گے، جب مقرب ملائکہ وہ موقع پائیں گے سفارش کرنے کا اور کریں گے، کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں ذکر ہے ملائکہ کے ہمارے حق میں دعائیں کرنے کا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مقدس میں ہے کہ ملائکہ ہمارے لیے، یعنی تم مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ کے حضور میں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے، ان سے درگزر کا کام لے، ان پر رحم کر دے، ملائکہ دعائیں کرتے ہیں مومنوں پر۔ اور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ یہاں تک فرما چکا ہے کہ خود اللہ بھی اور مومن اور فرشتے بھی مومنوں کے حق میں اللہ اپنی رحمتیں اتارتے رہتا ہے، اور ملائکہ دعا کرتے رہتے ہیں مومنوں کے لیے کہ اللہ ان مومنوں کو، ایمان لانے والوں کو، ان پر تو رحمتیں اتار اپنی، ٹھیک ہے، سورہ احزاب میں ہے۔ تو یہ تو کلیئر ہے، قرآن مجید میں ہے کہ ملائکہ خیر خواہی کرتے ہیں ایمان والے بندوں کی، تو ان کو اللہ تعالیٰ موقع دیں گے قیامت کے دن شفاعت کا۔ اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، میں نے آپ کو گزشتہ تفصیل سے بتا دیا، تفصیل آ گئی گزشتہ، یہ اللہ کے منشے کے مطابق ہوگا۔ اللہ جن کے لیے چاہے گا شفاعت کرنے کا موقع دے گا، جن کے حق میں وہ چاہے گا کروانا تو کروائے گا۔ وہ حدیث میں جو بخاری شریف میں نے آپ کو سنا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، جب تک وہ سجدے میں رہنے دے گا رسول اللہ کو، جب مرضی ہوگی کہے گا سر اٹھاؤ محمد مانگو، دیا جائے گا، تو تعداد مقرر کرے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے اللہ میرے کچھ لوگ جہنم میں ہیں، ان پر رحم کر دیا جائے، ان کو معاف کیا جائے، شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، تو رسول اللہ خود فرما رہے کہ میرے لیے تعداد مقرر کی جائے گی۔ تو منشا کس کا ہوا؟ خود اللہ ہی کا ہوا ہے۔ تو جتنے لوگوں کے حق میں شفاعت کروانی ہوگی اس کو مقصود، وہ ان لوگوں کے حق میں شفاعت کروائے گا اپنے نبی کے ذریعے اور فرشتوں کے ذریعے۔
اور جب فرشتوں کو بھی موقع ملے گا تو پھر ایمان والوں کو بھی موقع دے گا. جو قابل ترین بندے ہوں گے ہر ایمان والے کو مل جائے گا موقع. واللہ عالم. حدیث شریف میں جو ایمان والوں کا ذکر ہے، پہلے تو مومن اس معیار کا کہاں آج ہے کیا؟ کوئی نظر آ رہا ہے کیا آپ کو؟ وہ مومنین ہے کیا جو دعویٰ کرے ایمان کا کہ میں مومن ہوں؟ کوئی ایسا دعوے دار جو بولے کہ میں مومن بندہ ہوں اللہ کا؟ وہ ابو بکر، وہ عمر، وہ عثمان، وہ علی ہاتھ میں تنکا لے کے ابو بکر رو رہے ہیں، رات رات بھر عمر رو کر کے اندھے ہو رہے ہیں، قبروں پر ٹھہر کر کے آنسو بہاتے ہوئے عثمان بلک بلک کے رو رہے ہیں، راتوں میں سجدوں میں علی رو رہے ہیں. جی اتنا کرنے کے بعد بھی سوچو ایمان کا کیا معیار ہے. اس کے باوجود بھی ان لوگوں کا حال یہ ہے، کاش میں تنکا ہوتا، اللہ سے مقابلے کی نوبت نہ آتی، سامنے کھڑے ہونے کی میری جرت نہیں ہے. ابو قحافہ کا بیٹے کا کیا ہوگا؟ ابو بکر کیا ہوگا ابو قحافہ کے بیٹے کا جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا، حساب دے گا؟ رو رہے ہیں بلک بلک. جی تو ایسے ایمان والوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ موقع دے گا نا بھائی. اس حدیث شریف سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس درجے کے مومنین ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے لیے کھپا دی ہے، تو جب اللہ ملائکہ کو موقع دے رہے ہیں تو وہیں پر اللہ تعالیٰ ان مقرب بندوں کو بھی موقع دیں گے جو مقربین ہیں اس کے. ہم جیسے لوگوں تو اس میں مراد نہیں ہو سکتے نا. زبردستی اپنے آپ کو کیوں ہم اس میں ڈھکل دیں کہ ہمیں موقع ملے گا سب شفاعت کا. مومن بندوں سے مراد وہ بہت چوٹی کے مومنین ہیں. اب لوگ یہ احادیث کو پکڑ کر کے دنیا کے خبروں کے اوپر سجدے کروا رہے ہیں لوگوں سے. جی عقل پر پھترے ان کی ذرا دیکھیے. اب آپ ان احادیث کے ذریعے سے کہ اللہ والوں کے شفاعت کا موقع ہے یہ پکڑ کر کے قبروں پر سجدے کروا رہے ہیں. اور کیسے کیسے خبروں پر بھائی؟ کہیں گھوڑے کی خبر ہے، کہیں بھینسا پیر ہے، کہیں برہان شاہ ہے. سوچو ذرا، برہانہ کبھی ولی ہو سکتا ہے اللہ کا؟ برہانہ ننگا اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ آپ بولیے، عقل والے ہیں تو بولیے بھائی، برہانہ اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ الحیاء من الایمان، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے. رسول اللہ فرمائے ایمان کے 70 سے زائد مرتبہ، صحیح حدیث ہے وہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے چوٹی کا جو حصہ ہے ایمان کا بلند، وہ کیا ہے؟ یاد ہے کسی کو حدیث یہ؟ سنے کبھی؟ ایمان کے 70 درجے سنے کبھی حدیث شریف میں؟ رسول اللہ فرمائے کہ ایمان کے 70 سے زائد درجے ہیں. اس کا سب سے اوپری درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. رسول اللہ فرمائے سب سے بلند چوٹی ہے ایمان کی، کیا ہے وہ؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں ہے. ایمان سب سے بلند ایمان ہے، یہ چوٹی درجات میں سب سے بلند درجہ ایمان کا یہ. اور سب سے کم تر درجہ کیا فرمائے رسول اللہ معلوم ہے اسی حدیث میں؟ اور سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ مومن راستے میں کوئی چیز تکلیف دے دیکھتا ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی کیلا ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی تکلیف دینے والی، لوگوں کو اذیت پہنچانے والی کوئی شے کو دیکھتا ہے راستے میں، تو وہ فوراً راستے سے اس چیز کو دور کرتا ہے اس کی مخلوق کا خیال کر کے کہ خالق کی مخلوق کو تکلیف ہو جائے گی اس کے ذریعے سے، اس لیے وہ اس کو ہٹاتا ہے. تو اس کو وہ ہٹواتا کون ہے؟ اس سے اس کا ایمان ہٹواتا ہے اس سے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس کے اندر جو ایمان ہے وہ ایمان اپنا ولولہ پیدا کرتا ہے، ایک جوش پیدا کرتا ہے اس کے اندر کہ اللہ سے تجھے محبت ہے تو اس کی مخلوق کو تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دے. تو وہ مومن رک کے اتر کے جو ہے اس کو دور کر کے بازو کر دیتا ہے. یہ اس کا ادنا درجہ ہے اس کے ایمان کا. فرمایا اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ چوٹی ہے، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کو بھی دور کر دیتا ہے. اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے، یہ بولنے کے بعد کہ اس کا ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں الحیاء من الایمان. اور یاد رکھو میرے صحابہ، الحیاء، شرم و حیا ایمان میں کا ایک حصہ ہے، ایمان کا جز ہے.
جس میں شرم و حیا نہیں اس میں ایمان نہیں. یہ حدیث شریف ہے. تو جو ننگا بیٹھا ہوا شرمگاہ دکھاتے ہوئے جس میں شرم و حیا کا نام و نشان نہ ہو اس میں ایمان ہے. جس میں ایمان نہیں ہے جو رسول اللہ نے فرما دیے جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں. تو جس میں ایمان نہیں وہ اللہ کا ولی کیسا؟ ابھی نادانوں کو کیا بولیں گے بھائی؟ گالیاں بکنے والا، ننگا دھڑنگا پھرنے والا محذوب بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے جی. ان کی عقلوں پر پتھرے، شیطان کے پجاری ہے یہ، ابلیس لعین کے پجاری ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ کے بندے ایسی باتیں تھوڑے کریں گے، گندگی کی باتیں. تو یہ سارا خرابی رکھتے ہوئے جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ انہی احادیث کو ان کے پٹی پڑھایا گیا ان کے پاس. یہ سفارشیاں ہیں. تو اس کا رد ہے اس کے بعد کے جملے میں یعلموا ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان سے پوشیدہ ہے. جو ظاہر ہے کائنات میں وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے اور جو مخفی اور پوشیدہ ہے وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. جو سامنے ہے اور جو پیچھے ہے، جو ظاہر ہے جو مخفی ہے، جو تم جانتے ہو وہ بھی، تم نہیں جانتے ہو وہ بھی. کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. سورہ یونس میں نے آپ کو بتا دیا نا، گزشتہ تفصیل آ گئی تھی. جو 18ویں آیت کریمہ میں جو یہ کہہ رہے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، تو اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض. تم اللہ کو خبر دے رہے ہو جو اللہ نہیں جانتا ہو. کوئی چیز ایسی ہے کائنات میں، ساتوں آسمانوں میں، زمین میں، کوئی چیز ایسی ہے جس کو اللہ نہیں جانتا، اللہ کو علم نہیں، اور تمہارے سفارشیوں کو معلوم ہو گیا ہے وہ بات، وہ اللہ کو سمجھا رہے ہیں، اللہ کو دکھا رہے ہیں. ایسی کوئی شے ہے جی؟ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض. کوئی ایسی چیز دکھاؤ جس کو اللہ نہیں جانتا، اس کو اللہ کو علم ہی نہیں اس کا. ساتوں آسمانوں میں اور زمین میں کوئی ایسی چیز ہے، کوئی شے ہے جس کا علم اللہ کو نہیں، تو تمہارے سفارشیوں کو ہے. تم جا کر کے ان سے منوا رہے ہو اللہ کو، ان کے ذریعے تم کو منوانا پڑ رہا ہے جی. اللہ آپ کو نہیں معلوم ہے، ہم کو معلوم ہے، یہ منوا رہے اللہ کو. ہے ایسا کوئی؟ ہے کیا؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہیں اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں. اللہ کو کیا بتائیں گے؟ کون سفارشی ہے ان کو جو بتائے گا اللہ کو؟ کیا سفارش کرے گا اللہ کے پاس؟ یہ ہے اس آیت کا مطلب. سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں اس جملے کا مطلب من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کے بعد یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ مطلب ہے اس کا، جس کی وضاحت آپ کو سمجھنے کے لیے سورہ یونس کی 18ویں آیت سے آپ لے رہے ہیں. اور ایک مقام سے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء کو میں سمجھاتا ہوں کہ جو اللہ فرما رہے ہیں ولا یحیطون، کوئی نہیں جو احاطہ کر لے، احاطہ کر لے. اللہ اکبر، کیا مجال، کس کی اوقات ہے. یہ ایک دوسرے کے جو یہ الفاظ ہیں نا، جو آیت الکرسی میں یہ جو جملے ہیں، یہ یوں سمجھ لیجئے کچھ موتیاں ہیں جملوں کی، الفاظ کی موتیاں ہیں جو ایک آیت میں پروئی ہوئی ہے. مثال دے رہا ہوں آپ کو، اور مربوط ہے. ہر ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے، ہر جملے کا دوسرے جملے سے بہت گہرا ربط ہے، بہت گہرا تعلق ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اس کی جناب میں جو سفارش کر سکے بغیر اس کی اجازت کے، جس کو اجازت نہ دے. وہ تو اجازت کب ہے؟ حشر میں ہے. دنیا میں اگر تم سمجھ رہے ہو تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ارے وہی اکیلا ہے جاننے والا جو کچھ تمہارے آگے اور پیچھے ہیں. کسی کو علم نہیں اس بات کا، تو کون سفارش کرے گا؟ جس کو علم نہیں وہ کیا سفارش کرے گا؟ مربوط ہے، کاٹ ہے ایک دوسرے کی. اس کے بعد ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء،
کوئی شے ایسی نہیں، کوئی ہستی ایسی نہیں، مخلوق میں کوئی ہستی، کوئی فرد، کوئی شخصیت، کوئی چیز، کچھ بھی ایسا ہے ہی نہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، جو اس کے علم میں سے کسی ایک چیز کو بھی محیط ہو جائے، احاطہ کر لے. اللہ کے علم کا کوئی ایک حصہ بھی، کوئی ایک شے کو بھی احاطہ کر لے اللہ کے علم پر. کوئی بھی ایسی شے کائنات میں نہیں ہے، کوئی ایسی چیز کائنات میں نہیں ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. پھر وہی بات ہے، ہاں اگر وہ کسی کو اپنے علم میں سے کچھ دینا چاہتا ہے، اس کی عطا پر کسی کو کچھ حصہ ملتا ہے، کسی کا حصہ کم، کسی کا حصہ زیادہ، وہ اللہ عطا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے علم میں سے اپنے کوئی چیز کسی کو عطا کر دی تو اس کو معبود کا حق تم دے دو. اگر وہ اپنے علم میں سے کسی کو کوئی چیز علم عطا کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا وہ علم کا حصہ اس کو عطا کرنا اس بات کی اجازت ہو جائے، اس بات کا دلیل ہو جائے کہ اس کو عبادت کا حق حاصل ہو گیا ہے، اللہ کا حصہ، اللہ کا مقام لینے کا حقدار بن گیا ہو، قائم مقام ہو رہا ہو قریب قریب اللہ کے. تو یہ تمہاری سب سے بڑی جہالت اور بے وقوفی. اگر تم اس طرح اس کا معنی لیتے ہو اور لے رہے ہیں، اس کا معنی ایسے ہی تو لے رہے ہیں بے وقوف گدھے، اور باضابطہ اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں، مباحثے کر رہے ہیں. کوئی چیز اللہ نے کہا کہ ایسی نہیں جو اس کے علم میں احاطہ کر سکے، مگر جتنا وہ دینا چاہے دے رہا ہے. تو اس نے دیا ہے ہمارے ولی کو علم، اس لیے ہم اس کے پاس جا رہے ہیں. تو مطلب آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو علم دیا، مطلب یہ کہ اس کو حق دے دیا ہے اپنی ساجداری کا، اپنی حصہ داری کا، اپنے خیم مقام بنا لیا اس کو. اس نے یہ اس طرح سے بیان کر رہے ہیں اس کے معنی اور مطالب کو. تو آپ سمجھیں بات کو کس طرح سے معنی اور مطلب غلط بیان کیا جا رہا ہے. جی اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو بھی علم عطا کیا. کون ہے جس کو اللہ نے علم عطا نہیں کیا؟ مجھے بتائیے. کون ہے بھائی؟ علم کے مطلب آپ جو جان رہے ہیں، جو چیزوں کی پہچان آپ کو ہو رہی ہے، جو آپ پڑھ لکھ رہے ہیں، جو فن سیکھ رہے ہیں، جو ہنر سیکھ رہے ہیں، جو کام سیکھ رہے ہیں، وہ سارے علم اور علوم کا ہی تو حصے ہیں. تو ہر مرد کو، ہر عورت کو اللہ نے کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے. تو میں نے کہا کسی کو کم، کسی کو زیادہ. تو کیا کوئی اس بات کا حقدار ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کا جز بن جائے، اس کی الوہیت کا حقدار بن جائے، اس کی قدرت کا حصہ دار بن جائے، اس کو معبود ہونے کا حق حاصل ہو جائے گا؟ بدترین سوچ. ذرا سوچیے. اب آئیے میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنا دیتا ہوں. اس واقعے کے ذریعے سے بھی لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے، وہ بھی بتانا مقصود ہے آپ کو، اس لیے سنا رہا ہوں. کیسے کیسے عقیدے گھڑے گئے وہ بتانا بھی مقصود ہے. سورہ کہف میں ایک واقعہ ہے خضر کا اور موسیٰ کا، ہے نا. اس واقعے کے ذریعے سے جو بدعقیدگیاں پیدا کی گئی ہے، جو ورغلایا گیا ہے ملت کو، وہ بتانا بھی ضروری ہے. واقعہ پہلے سمجھ لیجئے وہ کیا ہے، اور اس جملے کا ربط کیا ہے اس سے آیت الکرسی کے اندر. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. میں بتا رہا ہوں آپ کو کیا ربط ہے اس سے، میں کیوں سنانا چاہتا ہوں اس کے ساتھ مربوط کر کے. ایسے ہی ایک مرتبہ کلیم اللہ علیہ السلام سے کسی نے کسی مسئلے پر، آپ کے چاہنے والوں میں سے، اصحاب میں سے، آپ کے حواریوں میں سے کسی نے پوچھا، سب سے بڑا عالم ہم میں کون ہے؟ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا الحمدللہ
اس وقت تمہارے اور میرے تقابل میں اگر دیکھا جائے تو اللہ نے مجھے جو علم عطا کیا ہے شریعت کا، تورات مجھے دی گئی ہے، نبوت کا علم دیا گیا ہے، رسالت کا علم دیا گیا ہے، تو میں تم سب میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، علم والا ہوں۔ کوئی غلط بات نہیں ہے، بات اپنی جگہ درست ہے، کیونکہ نبی کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ غیر نبی کے مقابلے میں بہت 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 زیادہ ہوتا ہے۔ غیر نبی کچھ بھی نہیں ہوتا ایک نبی کے مقابلے میں، علم کے معاملے میں زیرو سے مائنس ہوتا ہے۔ وہ نبی کے پاس تو وہ علوم اللہ عطا کرتے ہیں، جنت دکھا دیتے ہیں، اپنے نشانیاں دکھا دیتے ہیں، ملکوت، ارض سماوات والارض کے ملکوت دکھا دیتے ہیں، جی نشانیاں دکھا دیتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے آپ نے جو بات کہی کلیم اللہ علیہ السلام نے اس وقت تو بالکل درست ہے، مقام رسالت کے آدمی ہیں، مقام نبوت کے آدمی ہیں، اور اولو العزم رسالت کے آدمی ہیں، تو آپ نے وہ بات کہی۔ اب رب اعلیٰ و عظیم اپنے خاص بندوں کو صرف اچھے نہیں، بہت اچھے، بہت پسندیدہ بنانا چاہتا ہے، صرف اخلاق کے پیکر نہیں، بہت بڑے بلند اخلاق کے پیکر بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ تربیت کرتے ہیں اپنے بندوں کی، اپنے رسولوں کی، اپنے نبیوں کی۔ کلیم اللہ علیہ السلام کو حکم آ گیا اتنے جملے کے کہنے پر کہ میں تم سب میں زیادہ جاننے والا ہوں، جو آپ نے کہا۔ تو اب آپ پر حکم آ گیا کہ آپ سفر کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، ہم آپ کی ملاقات ہمارے ایک بندے سے کروائیں گے۔ آپ نے کہا نا کہ میں جاننے والا ہوں، تو اب آپ تیار ہو جائیے، ایک ہمارے بندے سے آپ کی ملاقات ہوگی، سفر کے لیے تیار ہو جائیے۔ تیار ہو گئے۔ اب یہ واقعہ ذرا غور سے سننا، یہاں سے ورغلا کیا جاتا ہے وہ بھی دکھاؤں گا میں آپ کو، وہ بھی سمجھا دوں گا آپ کو۔ تو آپ نکل گئے، ایک ساتھی کو اپنے ساتھ لے لیے، شاگرد کو اپنے، اور سفر کر کے نکل گئے۔ دور دراز جانا ہے، حکم یہ ہے کہ ساحل کے کنارے سے نزدیک بابل کو پکڑ کر کے دریا کو آپ کو جانا ہے، اور کہیں اسی دریا کے کنارے کے راستے پر آپ سے اس کی ملاقات ہوگی۔ آپ چلے جا رہے ہیں، کلیم اللہ چلے جا رہے ہیں، راستہ طے کرنا ہے تو زیادہ راہ ساتھ لے لیے، توشہ، اور توشے میں کیا ہے، مچھلی پکائے، مچھلی کا سالن ہے۔ پچھلے زمانے میں شکار کرتے تھے مچھلی کا، ثابت مچھلی کو ہی پیٹ کاٹ دیتے، چیر دیتے، اور اس کے اندر سے جو ہے وہ نکال کے غودا ہوتا سب نکال کے اس کو پکا پکا کے سالن رکھ لیتے تھے۔ ہمارے بھی نانیاں وانیاں ایسی سالن بناتے تھے، ثابت سالن، ہم کو یاد ہے۔ اب آج فرائی کھا رہے ہیں، فش فرائی، چکن فرائی، فلاں فرائی، خود فرائی ہو جا رہے ہیں۔ مت کھایا کیجیے، تیل کی چیزیں نہیں کھانا، ٹھیک ہے۔ ثابت سالن جو بناتے تھے پرانے زمانے کے ہمارے جو ہے، پانی وانی ڈال کے، وہی سب سے اچھا طریقہ ہے، ویسی مچھلی کھانا۔ اور اگر کھانا ہی ہے تو پھر بھون کے کھا لینا، نمک مرچی ذرا لگا لے کے، جو بھی مزہ آئے ویسا بھون کے کھا لینا، روسٹ کر کے۔ تیل سے فرائی کر کے نہیں کھانا، چربی کا لنڈا بن جاتا اندر، کولیسٹرول بڑھ جاتا، پورا خون پورا گاڑھا ہو جاتا، نہیں کھانا، ٹھیک ہے۔ تو خیر وہ سالن لے کے جا رہے ہیں مچھلی کا۔ شاگرد کو بولے، میاں میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، تم ہوشیار بیٹھنا، اگر کوئی ایسی ویسی انہونی چیز دکھی تو بولنا، کیونکہ حکم یہ ہے جہاں کوئی انہونی تم کو نظر آئے، نہیں ہونے والی چیز، تعجب میں ڈال دینے والی چیز، تم کو چونکا دینے والی چیز دکھے تو وہاں رک جانا۔ حکم یہ تھا نبی کو، موسیٰ علیہ السلام کو، وہیں ہمارا بندہ تم سے ملے گا، جہاں کوئی چیز انہونی ہو۔ تو ان کو وہ بات ذہن میں ہے کہ کوئی انہونی چیز ہوتی ہے تو وہاں وہ بندے سے ملاقات ہوگی۔ تو شاگرد کو بولے کہ اگر کوئی چیز انہونی ہو تو مجھے فوراً بولنا، میں تھوڑا آرام کر کے اٹھ جاتا ہوں۔ آپ حضرت سو گئے۔ اب جو شاگرد صاحب تھے ان کو بھوک لگی، انہوں بیٹھے ہوئے چوکیداری کر لیتے ہوئے، اب بیٹھے بیٹھے ان کو بھوک لگی تو انہوں بولے توشہ کھول کے کھا لیتا ہوں میں، اٹھے تک انہوں
مول صاحب اٹھے تک میں کھا لیتا ہوں بول کے انہوں توشہ وشہ کھولے تو مچھلی کا سالن ہے، اس میں جو مچھلی ہے پکے ہے انہیں زندہ ہو کے گول گھوم کے اڑ کے پانی میں کود گئی، ان کی ہوش اڑ گئے، شاگرد کے ہوش اڑ گئے، انہوں بولے اماں دبکی مارے، انہوں ڈر کے مارا ہیبت سے، سو گئے، ڈر کے مارے کانپ لیتے انہوں بھی سو گئے۔ اس کے بعد اب کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ارے میاں بہت دیر ہو گئی، یہیں سوتے پڑے رہیں گے تو سفر کب کریں گے، بول کے جلدی جلدی حضرت جو ہے سامان لے کے چل بول کے اس کو بھی اٹھا لیے، ارے اٹھ چل، یہیں سو کے پڑے رہیں گے، وہ تو بھی سو گیا بول کے اس کو اٹھا لیے، پیچھے انہوں بھی بھاگ رہے ہیں، پکڑ لے گئے وہ سامان، بھاگتے بھاگتے بول رہے ہیں حضرت کیا ہوا؟ آپ بولے کچھ انہونی چیز ہوئی تو بولنا ہاں تو کیا ہوا؟ وہ سالن کھانے کے ایسے میں کھولا تو مچھلی زندگی ہو کے کود گئی پانی میں، ارے پلٹ کے واپس آئے، ارے دیوانے وہیں تو تھا، جہاں انہونی ہوئی وہیں ٹھہرنا ہے ہمارا، تو وہاں ٹھہر گئے، رک گئے تو وہاں ایک صاحب ملے، ایک حضرت آئے، سمجھ گئے انہیں شیخ ان سے ہی ملنا ہے، السلام علیکم ہوئی، ملاقات ہوئی، کون ہے کیا ہے، تعارف کرائے اپنا، مجھے موسیٰ کہتے بن عمران، میں موسیٰ بن عمران ہوں فلاں، سب اپنے آپ کو ملائے کرے، انہوں بولے اچھا ٹھیک ہے، تو آپ میرے سے ملنے آئے ہیں؟ جی، آپ کا میرے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، جائیے آپ، وہ حضرت بول رہے ہیں آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ جائیے، مجھے آپ کہاں برداشت کریں گے، آپ کا میرا معاملہ زمین و آسمان کا فرق ہے، کہاں تم کہاں میں، ہم دونوں کے مزاج ذہن کچھ بھی مل نہیں کھاتے، آپ جائیے، آپ میرے کو کہاں برداشت کریں گے، بول رہے اب انہوں بول رہے ہیں مجھے اللہ کا حکم ہے آپ کے ساتھ رہنے کا، برداشت کر لیتا ہوں آپ کو میں، کیا ایسی بات ہے؟ بولے نہیں کر سکتے حضرت، بول رہے نہیں کر سکتے آپ، تو ایک شرط لگائے، شرط پہ رہنا آپ میرے ساتھ، میرے کو ٹوکنا نہیں، کیوں کر رہے، کدھر کر رہے، سوالا نہیں کرنا، میں کچھ بھی کرتا ہوں دیکھنا، برداشت کرنا، خاموش۔ تو انہوں بولے اچھی بات ہے، برداشت کر لینا ہے تو کر لیتا ہوں آپ کو، آپ کے ساتھ تو رکھو، چلو لے کے گئے، وہ بندرگاہ کو لے گئے، ندی کے پاس، وہ بندرگاہ جہاں پہ وہ کشتی مسافر بیٹھ کے جاتے رہتے، کشتیاں رہتے ہیں، وہاں لے کے چلے گئے، بولے چلو اپنے کو ندی پار کر کے ادھر جا رہا ہوں میں، میرے ساتھ چلو، تو اچھی بات ہے چلو، تو ایک اچھی کشتی تھی، صاف ستھری کشتی، بہترین نئی دکھ رہی تھی، اس میں بیٹھ گئے، ان کو لے کے دونوں کو، موسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک ساتھی ہے ان کا، تینوں ہے، یہ بیٹھ گئے، اس میں بیٹھ کے گچھپ نہیں بیٹھ رہے، اچھی خاصی کشتی کو اس کی مار کے سوراخاں کر رہے، خراب کر رہے پوری کشتی کو، سوراخاں وراخاں دار رہے اس کو ادھر ادھر۔ کلیم اللہ علیہ السلام دیکھے، ارے حضرت چلبلے چالا غیب کر رہے ہیں، بیٹھو نا، کشتی ہے بیچارے کی خراب کر رہے ہیں آپ اس کی، تو یہی چھوتا بول کے بولا، انہوں بول رہے ہیں یہی چھوتا، تم نہیں برداشت کرتے میرے کو، جاؤ چلو تم ادھر، میں ادھر، میرے ساتھ نہیں رہ سکتے آپ۔ ان کو یاد آیا، انہوں بولے ارے حضرت ٹھہرو، اب اس کے بعد کوشش کروں گا میں، آپ کچھ بھی کرے حرکتاں تو نہیں بولنے کی، اب یہ درگزر کر دو آپ۔ ایک بات یہ بھی نوٹ رکھنا، وعدہ کرا سو والا کون ہے، وہ نہیں بولتا ہوں بول کے ساتھ میں شرط پہ آئے تھے۔ پہلی مرتبہ کیا ہوا، وہ بندہ جس سے ملاقات اللہ کروائے موسیٰ کی، شرط کیا لگایا، میرے حرکتوں کو برداشت کرنا، سوالہ نہیں پوچھنا، میں کیا کر رہا ہوں کدھر کر رہا ہوں نہیں بولنا۔ تو انہوں کیا وعدہ کرے، موسیٰ علیہ السلام نہیں بولتا ہوں، ٹھیک ہے برداشت کر لیتا ہوں بولے، کشتی انہوں خراب کر رہے ہیں تو کیا کرے موسیٰ علیہ السلام، صبر کرے نہیں، کیوں بتاتا ہوں، یہ یاد رکھنا، یہ اتنا بڑا مقام کا نبی ہے، نبی اللہ ہے، اولو العزم رسول ہے، سب سے بڑے مقام پر فائز ہے جی، مگر وعدہ یاد نہیں ہے اپنا، روک دیے غلط حرکت کو، تم حرکت اچھی نہیں کر رہی ہے، کشتی میں بیٹھے اس کی کشتی خراب کرتے غریب کی، روک دیے ٹوک دیے، پھر انہوں اپنے یاد دلائے وعدہ، تم وعدہ کر کے بیٹھے نہ رہو میرے ساتھ، نہیں بولتا ہوں بول کے، پھر کیوں بول رہے ہیں، پھر آگے کے لیے تیار ہو گئے، نیکسٹ سٹیپ کے لیے، نہیں ٹھیک ہے یہ درگزر کر دو، چلیں گے آگے۔ کشتی آگے گئی،
کشتی رکی، وہاں سے اترے، ایک بچے کا نڑلی پہ چکے مار ڈالے اس کو. اب یہ تو اور ہو گیا، چلبلی حرکتوں میں تو عجیب حرکت ہو گئی. وہ کشتی خراب کرے تو برداشت کر لے رہا، نہیں بولے تو بھی چلو ہو گیا. ابھی اس کو کہیں مارے، انہیں کیا کرا تمہارا، کہیں مارے اس کو. شروع ہو گئے تم پھر سے انہوں بول رہے ہیں، پھر شروع ہو گئے نا تم، کیوں کرے کدھر کرے. دوسری بار بھی وعدہ کرے نا، نہیں بولتا ہوں بول کے آپ کچھ بھی میرے کو، پھر کیوں بولے آپ چلے جائیے آپ، اللہ حافظ جائیے. ارے بولے یہ کیا مصیبت میں آ گیا ہوں، کچھ بھی بولے کہ چلے جاؤ، رہا نہیں تو برداشت کرو. ٹھیک ہے برداشت کرتا ہوں. اب ایک بار پھر درگزر کر دو آپ. اس کے بعد میں کوشش کرتا ہوں استقامت کے ساتھ نہیں بولنے کی آپ. ٹھیک ہے کیا کرے کہ اب تم چلو. چلے گئے. ایک گاؤں میں سے گزر رہے ہیں، خریے میں سے، بھوک سے دو چار ہے، دم نہیں کر رہا ان کا بھی ان کا بھی ان کا، تینوں کا بھی بھوکے تینوں بھی. بستی والوں کے پاس جا کے بولے ہم لوگ مسافر ہے. ہر شریعت میں حکم ہے مسافروں کے ساتھ سلوک کرنے کا. وابن السبیل قرآن مقدس میں بار بار اللہ تعالیٰ کا زور ہے حقوق العباد میں. وابن السبیل کس کو بولتے ہیں؟ راہ کے مسافر، ان کے ساتھ سلوک کرنے کا ہزاروں برس سے زور ہے شریعتوں میں. تو اس بستی والوں کو بولے ہم مسافر ہیں، اجنبی اور پردیسی ہیں، بھوکے بھی ہیں، تو کچھ کھانے کا انتظام کر دو نا ہمارے لیے، کھانا کھلا دو ہم کو. پوچھے تو وہ بستی والے بولے ارے چلو، کوئی مسافروں کو نہیں کھلاتے ہم لوگ، یہاں پہ ہمارے پاس چلے جاؤ چلو. بڑھا دیے. کلیم اللہ کو بڑا سخت ناپسند ہوا ان کا انداز، گاؤں والوں کا، بخریہ والوں کا، کیونکہ اتنے سخت لوگ ہیں، یہ سخت دل ترش لوگ ہیں. مسافروں کو ہم کھانا وانا کسی کو نہیں کھلاتے ہمارے پاس، ہمارے بستی میں چلو ان کے بڑھا دے رہے. چلو آپ نے کیا کر سکتے، زبردستی مار کے تو کھانا نہیں کھانے سے کسی کے پاس چلے جائیں گے بولے. تو تھوڑا آگے یوں بڑھے تو ایک دیوار کو ہاتھ لگایا، دیوار ہل رہی لخ لخ. وہ حضرت جن کو خضر کہا جاتا ہے، ہاتھ لگائے ہل رہی. موسیٰ کو بول رہے ہیں سامنے نیچے ڈال دے کے بول رہے ہیں ٹھہرو یہاں پہ. اب کیا ہوا رہے بھائی تیرے کو؟ بولے یہ دیوار بنانا ہے میرے کو، میرا ساتھ دیتے، دیوار بنانا ساتھ دو میرا، میں دیوار کو گرا دیتا ہوں، پھر سے جو ہے تم پتھرے اترے لا کے دو میرے کو، نئی دیوار بناتا ہوں میں یہاں پر، پوری مزدوری کراتا ہوں. بول رہے بھوکے لوگوں کو کھانا نہیں کھائے سو بھوکے پیاسے. اب ان کو جو ہے سامانہ ڈھو کے لانا، حمالی کراتے ہیں، انہوں پورا دیوار بنا کے دیتے ہیں، وہ گاؤں والوں کی جو کھانا نہیں دیے سو. اب موسیٰ علیہ السلام بولے یہ تو بہت برداشت کے باہر کر دے رہا ہے انہیں. بولے حضرت تمہارے کو کیا ہوا؟ بھوک سے ہمارا دم نکل رہا، ہاں، اور یہ گاؤں والے اتنے ظالم بدماش کھانا نہیں دیا ہمارے کو. اب ان کی دیوار بنانے کا جنون تمہارے کو کہاں سے آ گیا؟ اب ہم محنت کر کے لا کے تمہارے کو پتھرے ادھر ڈھوک لا کے دینا، یہ دیوار بنانا تمہارے ساتھ، بھوکے رہ کے ان گاؤں والوں کی دیوار. ارے حد ہو گئی یار. یہ انہوں بولے تمہارے تینوں وعدے ختم. انہوں بول رہے خضر تم آخری وعدہ کرے تھے، اب اس کے بعد کبھی نہیں بولتا ہوں، اگر اس کے بعد بولا تو جدائی بولے تھے تم، انہوں بولے تھے. وہ بچے کو جب انہیں مار دیے تو بالکل نہیں رہنا بول کے اڑ گیا تھا، ڈٹ کے. وہ بندہ جن کو خضر کہا جاتا وہ بندے ڈٹ گئے. انہوں بولے نہیں رہنا آپ، ختم چلے جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام ان کو آخری وعدے کے طور پہ بولے تھے اب اگر بولا تو جدائی کر دو اس کے بعد، اب برداشت کر لو، پہلا دوسرا ہو گیا نا بھائی، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اگر میں بولا تو جدائی، تم ادھر میں ادھر ہو جائیں گے، آخری موقع دے دو. بولے تو اب یہ آخری موقع بھی گنوا دیے. تو بولے ٹھیک ہے اب کیا کر سکتے ہیں، برداشت تو ہو رہے بھی نہیں تم، ویسے بھی تمہارے حرکتیں عجیب ہے، ہمارے حرکتیں الگ ہیں، نہیں مل رہے ہم، جدائی اچھی ہے، چلو ہم ہمارے گاؤں راستے کو، تم تمہارے راستے کو. تو انہوں نے کیا کرے خضر دیوار بناؤ، بولے بنا لیے، دیوار بنا دیے ساتھ میں ان کے. اس کے بعد اب وہ دیوار والا کام ہوگا، جھٹک وٹک کے چلو جاتے ہم، چلو جاؤ، لے کے آئے. اب کشتی میں بیٹھ کے واپس لا رہے ہیں،
واپس لا کے چھوڑنا ہے جہاں سے لائے تھے وہاں. خضر لا کے چھوڑ دینا چاہ رہے ہیں ان کو. تو اس سے پہلے خضر اب جو وہاں سے دیوار بنا لے کے نکلے, چھوڑنے کو جا رہے ہیں, اب راستے میں پیدل کشتی کی طرف جانا ہے اب. تو اب انہوں بولے کیسا بھی تم میں جدا چھوڑے نا, آپ تم ادھر میں ادھر, تمہارے دماغ میں میرے خلاف کچھ بدگمانی رہ جائیں گی. تو سن تو لو میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں ایسے حرکتاں میں, تم کو معلوم بھی تو ہو جانا میں کیوں کرا. تو بولے کیوں کرے, دیکھو جو میں کشتی کو آپ اور پن بیٹھے تو ان کے حلیے دیکھ کے وہ کشتی والا بولا میں تم لوگوں سے پیسے نہیں لیتا, تم لوگ اللہ والے دکھ رہے ہیں, تمہارے چہروں پہ نورانیت ہے, تو بیچارہ ایسی بٹھا لیا. تو انہوں کھینچ رہے ہیں. تو وہ غصہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو, ایک تو اللہ کا نیک بندہ تمہاری صورت دیکھ کے تمہارے اوپر جو ہے فدا ہو کے اجرت نہیں لیتا ہوں بولا تمہارے سے, تم اس کی کشتی کو انگلیاں کرتے کیا بول کے غصہ آیا تھا ان کو. سمجھ میں ایک بات. تو انہوں بولے خضر تم دیکھے وہ کشتی والا نیک آدمی ہے, غریب ہے, اس کے اندر اچھائیاں ہیں, اور یہ علاقے کا جو بادشاہ جو ہے یہاں کا حکمراں وہ بڑا ظالم ہے. کسی کشتی والے کی اگر اچھی بھلی نئی کشتی ہے تو کھینچ لیتا اس سے, اس کا روزگار ختم کر دیتا. پرانے گندے کشتیاں جو رہتے ٹوٹے پھوٹے وہ دے دیتا, کما کے کھا لو جاؤ غریب ہو. یعنی اچھا دکھا تو اچھا کھاتا پیتا دیکھ نہیں سکتا, ہاتھ سے دے انہیں. اچھی چیز دکھی تو کھینچ لیتا, خراب چیز رہی تو نہیں کھینچتا, چھوڑ دیتا. غریب غربت والے دکھنا اس کے سامنے لاغر تو چھوڑ دیتا انہیں. میں یہ دیوانے بھولے بھالے کو دیکھا کہ نیک شریف ہے, کشتی نہیں لے کے جا رہا تو وہ ظالم کھینچ لیں گا اس کے پاس سے, اس کا روزگار ختم ہو جائیں گا. اس واسطے میں اس کو پورے داغا لگا دیا, پورے اس کو ادھر ادھر سے خروچے وروچے مار دیا, پرانی دکھنا اس کو نہیں کھینچنا ہونے بول کے, اس کا روزگار چلتے رہنا اس غریب کا بول کے. اچھا بچوں کئی کو مارے کچھ ہے. اب یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے خاص عطا کیا, انہوں بول رہے ہیں, جو میں وہ باتیں جانتا ہوں جو شاید تم بھی وہ باتیں نہیں جانتے. اللہ نے مجھے ایسا علم عطا کیا, میں دور تک اللہ تعالیٰ مجھے دکھاتے ہیں کچھ چیزیں. یہ نقصان دہ تھا اس کے زمین والوں کے لیے, فساد برپا کرنے والا, قاتل ہونے والا, تو میں اس کو قتل کر دیا. اچھا دیوار کا کیا قصہ ہے؟ تب بولے جس گاؤں میں ہم داخل ہوئے تم دیکھے وہ گاؤں والے کتنے سخت اور ترش ہے. ہاں سخت ہے, ترش ہے. تو یہ دیوار کیوں بنا ہے؟ تو بولے وہ دیوار کے نیچے ایک دفینہ ہے, دفینہ گڑا ہوا ہے, اور وہ دفینے کے حقدار اور اس کے مالک, اس کے وارث 2 یتیم بچے اس گاؤں میں رہتے ہیں. ان کا ہے وہ وراثت کا مال جو اس دیوار کے نیچے دفن ہے. اگر وہ دیوار گر جاتی اور وہ مال ظاہر ہو جاتا دفینہ, تو یہ گاؤں کے ظالم وہ یتیموں کا مال خود کھا جاتے, لے کے کھینچ لیتے. ان میں نرمی ایمان کی علامتیں کچھ نہیں. مسافر کو کھانا نہیں کھلاتے جو لوگ, وہ یتیم کا مال کیا خاک چھوڑیں گے, وہ کھا لیتے. اور یہ جس یتیم بچوں کا جن کا مال اس میں ہے, یہ مال رکھنے والا ایک اللہ کا نیک بندہ تھا, ان بچوں کا باپ. وہ کہہ رہے ہیں ان بچوں کا باپ نیک اور صالح آدمی تھا, اللہ والا تھا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں تمہارے ساتھ مل کر کے ان یتیموں کے, اس اللہ کے ولی بندے کے بچوں کے مال کے لیے انتظام پختہ کر دوں. تو دیوار بنایا. یہ بولے اب ذرا غور کرو, بظاہر یہ ساری باتیں کیا معلوم ہو رہی ہے؟ یہ علم غیب کے وہ امور معلوم ہو رہے ہیں جو ایک نبی اللہ کو بھی اس وقت معلوم نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ایک نبی اللہ بھی اس وقت نہیں جانتے ہیں. کیا ہونے والا تھا, کیا ہو رہا ہے, بچے کا فیوچر بول رہے ہیں, دفینے کے بارے میں علم ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ خضر کو
اس کو پکڑ کر کے ان صوفی ملوں نے کیا کیا کہ ایک علم یہ ہے شریعت کا ہے جو ایک نبی موسیٰ کے پاس ہے، اور دوسرا علم لدنی ہے، من لدن کا، جس کو کہا جاتا ہے قرآن میں جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ من لدن کا، تو یہ اللہ کے یہاں سے لدنی علم ہے جو اللہ اپنے ولیوں کو عطا کرتا ہے۔ تو جو علم ہمارے ولیوں کے پاس ہوتا ہے، علم لدنی، علم باطنی، وہ ایک شریعت والے نبی کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کس کا مقام اونچا ہوا، نبی کا یا ولی کا؟ یہ ہے تصوف کا دین کہ ان کے پاس ولی کا مرتبہ، ولی کا رتبہ، اس کا درجہ، اس کا علم نبی کے مقابلے میں بھی بلند ہوتا ہے۔ یہاں سے انہوں نے اس طرح سے اس کو لیا، اس کو سمجھایا۔ اب ذرا میں آپ کو کھولتا ہوں کہ ایک چیز، پہلے یہ سمجھ لو کہ یہ واقعہ ہو گیا، انہوں بیان کر دیے یہ ساری چیزیں، ایسا میں کیوں کیا، بیان کرنے کے بعد اب کشتی میں بیٹھے ہیں، اب یہ لوگ کشتی میں بیٹھے ہیں، اور کشتی میں بیٹھ کر کے کشتی میں سے آگے جا رہے ہیں، کشتی جا رہی ہے، پار چھوڑنا ہے کنارے پر ان کو لے جا کر کے، تو آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا، گفتگو ہو گئی نا، اپنا کلیئریفیکیشن پیش کر دیے، میں یہ کیوں کرا، سب باتیں ہو گئی، اب ہنستے بولتے جا رہے ہیں کہ اب چلو تم ادھر ہم ادھر، ملاقاتیں ہوئی، ہماری خوشی ہوئی، جو بول لیتے ایک دوسرے کو بولتے ہوئے جا رہے ہیں، کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک چڑیا اڑتے ہوئی آئی، کشتی کی ایک گوٹ پہ بیٹھی، جی دریا کا پانی، جو دریا سمندر کو ملا ہوا دریا ہے، وہ سمندری علاقہ ہی ہے جس کے ایک سے دوسرے کنارے کو جا رہے ہیں، کنارہ نہیں بندرگاہ، ایک جگہ دوسری بندرگاہ ہوتی ہے سمندر میں، بڑے سمندروں میں ساحل ہوتا ہے۔ کبھی گئے آندھرا پردیش میں، وشاکھاپٹنم میں ایک حصہ کنارہ ہے، مچھلی پٹنم دوسرا حصہ ہے، بتا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں آپ کو میں۔ تو وائزاگ سے اگر بیٹھے تو وہی سمندر ہے، لیکن آ رہے کہاں، مچھلی پٹنم آ رہے ہیں، سمندر وہی ہے، کنارہ دوسرا نہیں ہے اس کا، ساحل جس کو کہتے ہیں ایک تٹ، بندرگاہ، ایک تٹ سے دوسرے تٹ کو جا رہے ہیں، تٹ ہے وہ۔ تو اب جا رہے ہیں تو ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی، پانی کا خطرہ لے لی، اڑ گئی، تینوں دیکھ رہے ہیں اس کو، چڑیا اڑتی آئی، بیٹھی، پانی کا خطرہ اپنی چونچ میں لی، چلے گئی۔ تو اب وہ خضر موسیٰ کو بتا کے بول رہے ہیں، موسیٰ دیکھے یہ چڑیا آئی، تٹ پہ بیٹھی، پانی کا ایک قطرہ لی، اڑ گئی۔ کہا ہاں موسیٰ، تمہارا علم، میرا علم، اور سارے کائنات کی ہر خلق کا علم اتنا ہی ہے جتنا چڑیا کے چونچ میں وہ پانی کا قطرہ آیا ہے۔ جتنا اس چڑیا نے پانی کا قطرہ اپنی چونچ میں لیا، اس میں سے دریا میں سے بھر لیا، سمندر میں سے، وہ ایک قطرہ ساری کائنات کا علم ہے، اور وہ سمندر ہے اللہ تعالیٰ کا علم، اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ وہ ہے اللہ جو تمہارا اور میرا معبود۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ اجنبی بندہ جس سے موسیٰ ملے، وہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ، تمہارا میرا علم اور ساری کائنات کا علم بس اتنا ہی جتنا اس چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی بھر لیا، اس سمندر سے، اور یہ سمندر ہے تمہارے اور میرے معبود کا علم۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ
الا بما شاء، جتنا جس کو وہ دینا چاہے۔ موسیٰ تم کو جو ملا، مجھے جو ملا، کائنات کو جو ملا، وہ اسی خطرے کا ہے، قطرہ ہے، قطرہ، بس ایک ہی قطرہ۔ سمجھ میں آئی یہ بات آپ کو؟ اس پورے واقعے کے ذریعے سے اللہ اپنے موسیٰ کو، اپنے نبی اللہ کو، اپنے محبوب کو کیا بتانے کے لیے بھیجا ہے؟ یہی بتانے کے لیے بھیجا ہے، یہی بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ موسیٰ جو تم کہہ رہے ہو، پوچھا جانے والا، پوچھنے والا پوچھ رہا ہے، آپ پوچھے جا رہے ہیں کہ کون ہے عالم سب سے زیادہ جاننے والا، تو آپ کہہ رہے ہیں میں ہوں۔ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں ہوں سب سے زیادہ تم میں جاننے والا، تو یہ سبق ہے آپ کے لیے، تم بھی اور وہ ایسا بھی جو تم کو ملا، جس پر تم بھی تعجب کر رہے ہیں کہ اس کو یہ سب کچھ کیسے معلوم، تم بھی۔ اور کون؟ موسیٰ کون؟ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ، یہ وہ رسول ہیں ہم نے ہی بعضوں کے بعضوں پر درجے بلند کیے، ان میں سے ایسا بھی ہے جو اللہ سے بالراز باتیں کرتا ہے، بالراز اللہ سے باتیں کرنے والا ہے زمین پہ ٹھہر کے، وہ موسیٰ۔ اس کو اللہ یہ بتا رہے ہیں موسیٰ تم، اور وہ جو تم جس پر حیرت کر رہے تھے، جس پر تم رش کر رہے تھے، وہ خود تم سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا بھی اے موسیٰ اور میرا بھی۔ اس کو یہ کون بتا رہا ہے کہ موسیٰ کو یہ بولو، تم موسیٰ سے ملو اور موسیٰ کو یہ بتاؤ، اور موسیٰ کو یہ بتا کے یہ سب کچھ پورے غیب کی باتیں بتاؤ، بتانے کے بعد اس کو بولو کہ تیرا بھی اور میرا بھی اور ساری کائنات کا علم یہ خطرہ ہے موسیٰ۔ کیسے معلوم اس کو موسیٰ کیا بول کے آیا وہاں سے اور کس لیے آیا یہاں پر؟ اس کو کیسے معلوم؟ کون ہے وہ؟ اکثر مفسرین ولی اللہ فلاں یہ وہ کہتے ہیں، لیکن بعض بہت دور اندیش مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ وہ ایک فرشتہ تھا جس کو خصوصیت کے ساتھ اسی وقت کے لیے اللہ نے موسیٰ کی تربیت کے لیے اتارا، کیونکہ موسیٰ کو بتانا تھا تم کیا بول رہے تھے اور حقیقت کیا ہے۔ وہ حقیقت بتانے کے لیے اللہ نے ایک فرشتہ اتارا اور موسیٰ کو سبق سکھایا، فرشتے کو اٹھا لیا، بلا لیا واپس، ختم قصہ۔ کوئی خضر نہیں ہے دنیا میں۔ اب یہ صوفی یہ بولتے پھر رہے لوگوں کو کہ وہ خضر آج بھی موجود ہے، آج بھی زندہ ہے، اور یہی ان کے تصوف کا مرکز ہے جہاں سے یہ خضر کا نام لے کے آتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ پھر نبیوں کے علم پر ولیوں کے علم کو فوقیت دیتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ نبوت کا وہ مقام ہے سوالات انبیاء پر مشتمل، جو پوری کائنات کی تمام جنات اور انسانوں کے علم کے سکھانے کے لیے اللہ نے منتخب کیا ان نبیوں کو۔ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں اس کائنات میں، نبیوں سے بڑا۔ اور ان سب نبیوں میں سب سے بلند ترین مقام کا عالم دین، سب سے بڑا عالم محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ان سے بڑا عالم نہیں۔ اگر خضر انسانوں میں سے آدم کا بیٹا ہوتا، خضر آدم کا بیٹا ہوتا، ایمان والا بندہ ہوتا، تو کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں کہ محمد رسول اللہ جب نبوت کا اعلان کرے تو وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کیے بغیر ایمان کے ساتھ باقی رہے، ان پر ایمان لائے بغیر، کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو پھر خضر کہاں ہیں؟ کہاں ہے خضر؟ کیوں رسول اللہ سے نہیں ملے؟ کیوں جہاد میں نہیں گئے اللہ کے رسول کے ساتھ؟ کون خضر؟ کہاں ہے خضر؟ کہاں ہے ذکر اس کا خضر کا؟ ایک بندہ نہیں آ سکا، اویس قرنی، رسول اللہ نے ذکر کر دیا اویس کا اور صحابہ سے کہہ دیا اس کو جا کے ملو، ماں کی خدمت کی وجہ سے میرے پاس نہیں آ سکا،
خضر کا بھی ذکر کر دیتے. کہیں مجبور ہوتا, کسی کی خدمت میں لگا ہوتا تو رسول اللہ بول دیتے خضر میرے پاس اس وجہ سے نہیں آیا, تم جا کے اس سے ملو. کہاں ہے خضر؟ کون سے بل میں گھسا ہوا ہے؟ اس کا ذکر ہی نہیں. وہ اللہ کا فرشتہ, اللہ کے نبی اللہ محمد موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو وقتیہ بات کرنے کے لیے اللہ نے بھیج دیا. کچھ سمجھانا تھا سمجھا دیا, بلا لیا قصہ ختم. عقیدے کے فرق سے اڑاتے بیٹھ گئے لوگوں کی آپ اس کے ذریعے سے. بات سمجھ میں آ گئی اب آپ کو؟ سمجھانے کا مقصد یہی تھا کہ سارے جہاں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. جس کو جتنا عطا کرنا چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. اس کے سب سے اونچے درجے پر فائز ہوتے علم کے انبیاء علیہم السلام, اور تمام انبیاء علیہم السلام میں سب سے بلند مقام پر علم کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اور کوئی نہیں, باقی سب باطل عقائد ہیں, بکواس. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی گزشتہ کہ ہم جو پیمانے لیتے ہیں نا, میجرمنٹس کے, ایکوپمنٹس لا کے بیٹھ جاتے, ٹولز لے کے آگے بیٹھ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ناپنے کے لیے. جو حماقت ہمارے پاس کرتے ہیں نا, جو مباحثے ہوتے ہیں رسول اللہ کو کتنا علم تھا, تم بول سکتے ہو کتنا تھا, نہ میں بول سکتا ہوں کتنا تھا, نہ میری اوقات نہ تمہاری اوقات. جی, اس ڈیپتھ کو نہ تم ناپ سکتے ہو, نہ اس بلندی کو تم ناپ سکتے ہو, نہ میں ناپ سکتا ہوں. تو پھر اس پر ڈسکس کرنے کا معنی ہی کیا ہے؟ جس کے اندیشے بھی نہیں ہمارے کو پہنچنے کے, تو کیوں حماقت کر رہے ہو بھائی؟ میں دونوں فریقوں سے کہہ رہا ہوں, فریقین سے, ادھر والوں سے ادھر والوں سے, یہ حرکتیں کر رہے ہیں. رسول اللہ کے علم غیب پر جو مباحثے ہو رہے ہیں نا, جس میں سے ایک بات آیا ہے, اور میں ایک بات بولتا چلوں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, یہ جاہلوں کو چھوڑ دیجئے, تو علماء کو اگر سامنے رکھے نا, تو یہ علماء عقیدے میں سب ایک ہے. آپ بولیں گے وہ کیسے, پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو جھگڑا کچھ اور ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں تک کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں بریلوی علماء بھی, بریلوی علماء اور اہل حدیث علماء سملر ہے عقیدے میں. بولیں گے وہ کیسے؟ تو ان کے بڑے بڑے علماء کو آپ دیکھ لیجئے, مفسرین کو دیکھ لیجئے آپ. احمد رضا خان, جس کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے, وہ حضرت ترجمہ کرے قرآن کا. جی, کنز الایمان اس کا نام رکھے, شاید کنز الایمان ہے ان کی تفسیر کا, ترجمہ ہے ان کا. وہ اپنے اس ترجمے میں بہت اچھے تراجم بھی کیے وہ حضرت, اور اس کی تفسیر کرنے والوں میں ان کے مولانا نعیم الدین مراد آبادی ہے شاید, میں سمجھتا ہوں, جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. بہت دن ہو گیا مجھے پڑھ کے ان کی تفسیر, اس لیے یاد نہیں آ رہا ہے. قریب 10-15 سال ہو گئے شاید پڑھ کے, تو یاد نہیں آ رہا مجھے. تو نعیم الدین مراد آبادی جہاں تک میرا نام ہے یا میرے ذہن میں ہے, اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں, وہ مفسر ہے. ان کے تفسیر حاشیہ وغیرہ چڑھا کر کے تفسیر کرے ان کے ترجمے کے اوپر. تو جہاں جہاں علم غیب کی بات آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تو انہوں نے اپنی اس تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ کا علم ذاتی نہیں ہے, عطائیہ ہے. انہوں نے لکھا رسول اللہ کو جو علم ہے, انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی لوگوں کو کہ دیکھو نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہوتا ہے. تو بالکل صحیح ہے, وہی معنی ہے نبی کا. نبی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نبی کے میننگ کیا ہے؟ متنبع کرنے والا, آگاہ کرنے والا, یعنی وہ غیبی امور کی خبر دینے والا جو ہم نہیں جانتے, جو ہمیں نہیں معلوم ہے, وہ خبر دینے والے کوئی نبی کہتے ہیں. نبی کے معنی ہی غیب کی خبر دینا ہے. ٹھیک ہے, دینے والا ہے. کلیئر؟ اللہ کے بارے میں جو اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے, ہم کو اللہ کے بارے میں خبر کون دیا؟
نبی نے دی، ہم کو معلوم ہوا نبی کے ذریعے سے. اللہ تو سامنے آ کے نہیں بات کیا نا ہم سے، نبی نے خبر دی اللہ کے بارے میں، تو غیب کی خبر ہے. فرشتوں کے بارے میں خبر کس نے دی ہم کو؟ نبی نے دی. جہنم کے بارے میں خبر کس نے دی؟ جنت کے بارے میں خبر کس نے دی؟ نبی نے دی. ہم تو نہیں دیکھے. تو غیبی امور کی خبریں دینے والے کو ہی کہتے ہیں نبی. تو نبی کے معنی ہی غیب کی خبر بتانے والا. ٹھیک ہے، تو وہ تو خود غیب اللہ نے اس کو بتایا، تبھی تو وہ آپ کو بتایا. تو پہلے کون، آپ سے پہلے غیب کون جانا؟ نبی جانا. تب آپ کو بتایا تو آپ کو معلوم ہوا. ٹھیک ہے، مگر نبی کو از خود معلوم ہوا، اللہ از خود معلوم ہوا، فرشتے از خود معلوم ہوئے، جنت جہنم کو نبی نے از خود علم میں لے لیا اپنے، یا اللہ نے منتخب کیا اس کو؟ اللہ نے اس کو منتخب کیا، اس کو عطا کیا. تو وہ لکھتے ہیں کہ نبی کا علم بھی عطائیہ ہے، اللہ نے اس کو عطا کیا ہے. وہ از خود نہیں جان لیتا کوئی چیز کو. وہی عقیدہ محدثین کا ہے. پھر فرق کہاں ہے؟ فرق کہاں لاحق ہوتا ہے جانتے ہیں؟ پھر کہاں آ کر کے اختلاف ہو رہا ہے ان دونوں کے نظریے میں؟ پھر نظریے کا اختلاف کیا ہے؟ وہ علمی باتیں ہیں، جاہلوں کو نہیں معلوم ہے. علماء عقیدے پھر الگ ہیں، جہلا کا عقیدہ الگ ہے. جہلا کا گندا عقیدہ، بدترین عقیدہ ہے. ان کے بعد ہر ننگا دھڑنگا بھی ولی بن جاتا ہے. یہ علماء کے پاس نہیں ہے عقیدے. یہ اہل علم نہیں کہتے ایسی باتیں ہیں، ان کے بھی نہیں کہتے، کسی کے بھی، بلکہ بریلوی بھی نہیں کہتے ایسی باتیں. تو پھر اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف یہاں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ما کان وما یکون، پورا کل علم جو اللہ کے پاس ہے وہ سب ٹرانسفر کر دیا اللہ نے. اللہ نے دے دیا پورا علم نبی کو، محمد رسول اللہ کو، کچھ بھی نہیں چھوڑا. سارا جو اللہ کے پاس علم ہے وہ سب کا سب محمد رسول اللہ کو اللہ نے دے دیا. تو رسول اللہ سب جانتے تھے ما کانا وما یکون، جو ہو چکا ہے ماضی میں، کائنات میں، پچھلا، اور جو ہوگا فیوچر میں، وہ سب رسول اللہ جانتے تھے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ بریلوی علماء کا. بس اختلاف محدثین کے علماء کا اختلاف ان سے اسی بات پر ہے کہ یہ بکواس ہے، یہ بکواس ہے تمہاری، کہ اللہ نے کل علم جتنا اللہ کے پاس ہے سب کچھ عطا کر دیا. ما کان وما یکون، پورا رسول اللہ جو کچھ ماضی میں ہو چکا تھا سب کچھ، اور جو کچھ فیوچر میں ہوگا سب کچھ رسول اللہ جانتے تھے. غلط ہے، یہی پر اختلاف ہے. اختلاف یہاں ہے، یہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ نوجوانوں سمجھ رہے ہو؟ اختلاف یہاں ہے. اب اس پہ علمی مباحثے، ڈیبیٹس، منطق کے دلائل، جھگڑے، یہ چلتے رہتے ہیں. اب یہ تو تقدیر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تقدیر ہے. تم متفق نہیں ہوں گے، متفرق رہیں گے، لڑتے رہیں گے، بھڑتے رہیں گے. رسول اللہ کی دعا قبول نہیں کی گئی اس معاملے میں. اس معاملے میں صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول نے دعاؤں میں یہ دعا کو بھی شامل کیا تھا. ایک تو یہ دعا تھی رسول اللہ علیہ وسلم کہ اللہ میری امت پر اجتماعی عذاب مت دے. اللہ نے قبول کر لیا، کہا ٹھیک ہے، تیری امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا. تو اس طرح ایک چیز یہ بھی شامل کیے تھے، اے اللہ میری ایک دعا یہ بھی ہے کہ میری امت متفرق منتشر نہ ہو، اختلاف کرنے والی نہ ہو، متحد رہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ یہ ممکن نہیں محمد، آپ کی یہ دعا نہیں قبول کی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے رد کر دی. رسول اللہ کی دعا پر اللہ نے روک لگا دی، کہا یہ دعا آپ کیجئے بھی مت مجھ سے، یہ نہیں ہوگا. یہ تقدیر ہے ان کی، یہ لڑیں گے جھگڑیں گے، یہ اختلاف میں پڑے رہیں گے. یہ ہوگا، وہ ہو رہا ہے، جو تقدیر ہے وہ ہو رہا ہے، ہوگا. ٹھیک ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے یہود 71 فرقوں میں بڑھ گئے تھے، نصرانی 72 فرقوں میں بڑھ گئے تھے، میری امت پر وقت آئے گا 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے.
تقدیر ہے، ہوگا. سمجھ میں آئی بات اب آپ کو؟ جو تقدیر ہے وہ ہوگا. تو یہ جھگڑیں گے. تو اب ایک بات آپ کو یہ سمجھنا ہے، تو پھر محدثین کے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا علم جو اللہ نے عطا کر دیا وہ نہیں، غلط بات ہے. تو اس کے دلائل، اب بات دلائل کی آئے گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ کل عطا کر دیا، اس کی دلیل. اب بات دلائل کی آئے گی، اب حجتوں پر بات آئے گی. قرآن مقدس میں میں آپ کو جو آیات ہیں اس کے لیے، کیا آپ جاننا نہیں چاہیں گے جی کہ کیا بات صحیح ہے اس میں؟ تو پھر قرآن مجید میں جو آیات ہیں جس سے ان کے عقیدے کی نفی ہو جاتی ہے. کس عقیدے کی؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کل عطا کر دیا، ما کانا وما یکون، سب کچھ جانتے تھے. اس کے نفی کے دلائل قرآن مجید میں بھی ہے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے، اور واقعات میں بھی، تاریخی واقعات میں بھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر جو ظہور میں آئے ان واقعات کے ذریعے سے بھی تردید ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے محدثین ان تمام چیزوں کو، قرآن کے آیات، احادیث کے متن اور رسول اللہ کے زندگی کے اخبار و احوال سامنے رکھتے ہوئے ان کے اس عقیدے کی نفی کرتے ہیں کہ تمہارا یہ عقیدہ باطل ہے. ورنہ انکار ہم کو بھی نہیں، تم کو بھی نہیں. کس بات کا؟ اس بات کا انکار ہمیں بھی نہیں، تمہیں بھی نہیں، کہ اللہ نے محمد رسول اللہ کو علم عطا کیا، اور بہت 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 علم عطا کیا، جس کے ناپنے کے پیمانے نہ تمہارے پاس ہے نہ ہمارے پاس ہے. جو اللہ نے رسول کو عطا کیا اس کو ناپنا، تولنا، کتنا دیا کتنا نہیں دیا، نہ تمہاری اوقات ہے نہ ہماری اوقات ہے. محمد کا رتبہ اور مرتبہ جانتا اگر کوئی ہے کائنات میں تو صرف اللہ جانتا ہے، نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا، بہت بلند کیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یقیناً ہم نے تجھے عطا کیا ہے محمد کوثر، کثیر 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 کثیر، کثرت کثرت ہی کثرت، بہت ہی بہت عطا کیا. کوثر کا ایک معنی کثرت ہے، کوثر کا ایک اور معنی نہر ہے جنت کی. جنت میں ایک نہر کا نام کوثر ہے، وہ بھی مراد ہے. اور کوثر کا ایک معنی کثیر، کثرت ہے، بہت کچھ عطا کر دینا جس کا اندازہ بھی کرنا مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے. وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا. تو ہماری اوقات نہیں ناپنے کی، تولنے کی. تو یہاں تو ہم دونوں ایک جیسے متفق ہیں کہ اللہ نے محمد رسول اللہ کو بہت دیا، بہت دیا. اختلاف ایک ہی جگہ آ کے ٹھہرتا ہے. تم کہتے ہو کہ اللہ نے اپنا پورا علم انڈیل دیا، ما کانا وما یکون جانتے تھے. یہ باطل ہے، یہ بکواس ہے تمہاری. اس کی تردید میں بے شمار قرآنی آیات موجود ہیں، رسول اللہ کے احادیث کے متن موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے احوال، اخبار موجود ہیں. تم ان سب کو فراموش کر کے جو بکواس کر رہے ہو یہ غلط ہے. بس بات یہی ہے محدثین کی اور ان کے بیچ میں اختلاف کی. آگیا کلیئر ہو گیا مسئلہ؟ کلیئر ہے؟ تو اب وہ دلائل، وہ مقامات قرآن کے آئندہ کے درس میں تمہارے سامنے نوٹ کروا دیتا ہوں. اس کے لیے ضرور آئیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور جب تک اس دنیا میں ہم کو زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر رکھ. اللہ خاتمہ ہمارا بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، والحمد للہ رب العالمین.